ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں نا ان میں بھی کوئی مسئلہ ہے تھوڑا سا. ہمارے حضرت ایک بات بہت بتایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو دیندار بننے کا شوق ہے نا ان کو بھی دیندار بننا آتا نہیں ہے. دیندار بننا آتا نہیں ہے. دیکھو اسلام اور مذہب اور دین نام ہے قرآن اور سنت کو فالو کرنے کا, پیغمبر کی تعلیمات کو فالو کرنے کا. آپ کے مزاج کو فالو کرنا اس کو اسلام نہیں کہتے. ہمارے یہاں کچھ چیزیں لوگوں میں مشہور ہو گئی. جب حضرت مولانا طارق میر صاحب کے بیٹے کی حادثاتی موت ہوئی نا تو کچھ چیزیں اس وقت بھی میرے سامنے آئیں. لوگ کہہ رہے تھے خودکشی کی ہے, خودکشی تو نہیں کی تھی 100% تو ثابت ہو گیا ہے, چیمبر میں گولی غلطی سے چل گئی. ایک بات ہے اگر بالفرض کی بھی ہے خودکشی مثال ہے تو اس کا مولانا طارق میر صاحب کے دیندار یا بے دین ہونے سے کیا تعلق بھائی؟ یہ اللہ نے کب کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کا بچہ بھی نیک ہوگا؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ نہیں ہے میرا خیال ہے. کہتے خودکشی کے خلاف بیانات, اپنے گھر میں خودکشی ہو گئی. ہو سکتا ہے بالکل, انسان اپنے عمل کا مکلف ہے, بیوی بچوں کے عمل کا مکلف نہیں ہے. قرآن نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو, بچا پاؤ گے. اس کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت, اے نبی آپ نہیں بچا سکتے, ہدایت دے سکتے. ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ میرے ہاتھ میں. نبی اگر کسی کے دیندار ہونے سے اس کے رشتہ داروں کو ہدایت ملنا ضروری ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا ابو طالب کو ہدایت ملتی. ساری زندگی ہمارے نبی اس درد میں روتے رہے کہ کسی طرح میرے چچا کو ایمان کی توفیق مل جائے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے, بیٹا کافر ہو کے مرا ہے. کیا کوئی نوح علیہ السلام, ہمارے لوگ ہوتے وہاں پہ ہم کہتے لو دنیا کو تبلیغ ہو رہی ہے, اپنے گھر کی فکر نہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر, لو دنیا کو سمجھا رہے ہیں, اپنی بیگم کو دوپٹہ نہیں پہنا سکتے. یہ آج کل باتیں مارکیٹ میں کیا کر رہی ہیں. میں طلبہ سے جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں نا, طلبہ کو چونکہ مولوی بن رہے ہیں نا, مدرسے تو مولانا بننے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں, مال پروڈکٹ ہر سال تیار ہو کے نکلتا ہے. تو میں ان کو ایک بات سمجھا رہا تھا کہ کبھی نا اوٹ پٹانگ دعوے نہیں کرنا, ہمیشہ نیچر پہ چلنا, اور جو ریئلٹی ہے نا اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا. فنڈر گیری اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے بڑی خاصیت تھی نا, وہ ہمیشہ ریئلٹی پہ بات کرتے تھے, ہمیشہ ریئلٹی. ان کی جتنے مواعظ ہیں, خطبات حکیم الامہ کے نام سے اتنے سارے مواعظ چھپے ہوئے, ان کے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. جب ان کی موت واقع ہو رہی تھی تو عینی شاہدین کا بیان ہے کہ ان کی دونوں انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی. کرامت کے طور پہ اللہ نے یہ دکھایا, کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اپنے قلم سے اصلاحی امت کا بہت کام لیا. میں نے بہت پڑھا ہے حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں. اگر میں نے ان کو نہ پڑھا ہوتا شاید آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا. لیکن ان کی اردو بہت گاڑی ہے, بہت ثقیل اردو استعمال ہوتی. کچھ کتابیں حضرت مولانا شریف تھانوی کی طرف منسوب ہیں جو ان کی ہے نہیں, کچھ جھوٹ پٹانگ چیزیں. تو خیر کبھی بھی ریئلٹی سے ہٹ کے مت جاؤ. مثلا میں نے طلبہ کو سمجھایا, میں نے کہا جب تم کل مولانا بنو گے تو اخلاق پر بیان کرو. اچھے اخلاق وہ ہوتے ہیں انسان غصہ نہ کرے, ہر ایک سے تمیز سے بات کرے, نیک لوگوں کے گھر میں ہمیشہ محبتیں ہوتی ہیں, کبھی جھگڑے نہیں ہوتے. یہ ہمارے واعظین بیان کر رہے ہوتے. پتہ چلا آپ کے گھر میں ہو گیا پڈا, لوگ کہیں گے دیکھو بھائی محبتوں پہ بیان ہوتے ہیں, اپنے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی. ہمیشہ بیان یہ ہوتا ہے طلاق بہت بری چیز ہے, عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے. لو حضرت جی کی اپنی بیگم کو کیا ہو گئی, ڈیورس, لو بھائی. ہمیشہ بیان ہوتا ہے کاؤنسلنگ, ہم گھروں کو جوڑتے ہیں, جوڑنے میں ثواب ملتا ہے. لو اپنا گھر بچا نہیں سکے, دوسروں کی کیا کر رہے ہیں, کاؤنسلنگ کر کے گھروں کو جوڑ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پھینکو ہی نہیں. بولو بھائی ہم گھر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جوڑنا ہمارے ہاتھ میں, اپنا نہیں جوڑ سکتے کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے بھائی. اچھا نیک لوگوں کو بیوی ہمیشہ نیک ملتی ہے, اچھی عورتوں کو ہمیشہ بندہ اچھا ملتا ہے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا نا قرآن میں نہ حدیث. بعض دفعہ بڑے نیک ہوتے ہیں فراڈن مل جاتی ہے, بعض دفعہ ایک عالمہ پاکیزہ پردے دار ہوتی ہے, بندہ 2 نمبر مل جاتا ہے اس کو. سب کچھ ہوتا ہے. استخاروں کی پیداوار ایسی ہی ہوتی ہے. یہ جو آج کل خلاف سنت استخارے نکال رہے ہیں نا, استخارہ نکالا اور یہ والا رشتہ نکل آیا تو پھر وہ چرسی نکلتا ہے اس میں, کیونکہ آپ شریعت سے آگے. شریعت نے کب کہا استخارہ نکال کے شادی کرو بھائی؟ شریعت نے کہا مشورے کرو, لوگوں سے اس کی تحقیق کرو. فردی چیزیں بنائی ہوئی. ایک خاتون نے کہا میرا ایک رشتہ آیا ہوا ہے, میں نے کہا بھائی وہ آپ کے ابا نے اس کی تحقیق کی ہے, اس کے دوستوں سے اس کے ساتھ سفر کیا یا اس کی پوری انکوائری کی ہے؟ نہیں, میں نماز پڑھتی ہوں, تہجد پڑھتی ہوں, مجھے یقین ہے اللہ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا, مجھے یقین ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میں اللہ پہ توکل کروں گی. کیوں بھائی تو کیا مریخ سے آئی ہوئی ہے, کوئی الگ ٹائپ کی خاتون ہے کیا کہ تو پہلی ہے جس نے تہجد پڑھی ہے؟ کیا تہجد گزاروں کو چرسی ہیروئن سے نہیں ملتے, 2 نمبر نہیں مل جاتے؟ اسلام نے کب کہا ہے کہ جب تم تہجد پڑھتے ہو تو جو آ جائے ہاں کر دو؟ کہا اسلام نے. یار آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ میاں نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے میرے بھائی. دعا اسباب کے بعد قبول ہوتی ہے. اسباب اختیار کیے بغیر دعاؤں کو فوکس کرو گے, اس کا مطلب آپ دعاؤں میں ہی مخلص نہیں ہو. ایک آدمی کما نہیں رہا, بیٹھا بیٹھا
بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے اللہ روٹی دے دے, تو قیامت تک مانگ مانگ کے مر جائے گا, روٹی نہیں ملے گی اس کو, اٹھ کے پھوٹنا پڑے گا, جانا پڑے گا بازار میں. ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا کسی کام کا نہیں ہے. الحمدللہ ایسے ایسے اللہ نے ماشاءاللہ مسلمانوں کو اولاد دے دی. میں اس کی شادی کر رہا ہوں شاید کچھ بن جائے. میں نے کہا اگر نہیں بنا, بے روزگار ہے, کرتا ورتا بھی الحمدللہ, بہت سارے کیسز آئے ہمارے پاس, ایک کیس نہیں ہے یہ. حالانکہ میں تو صبح شام شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں. ان کا خیال یہ تھا میں تو بولوں گا ماشاءاللہ یار یہ ہوتا ہے, باپ بچہ کسی کام کا نہیں ہے پھر بھی 4 شادیاں کرا دی اس کی, ماشاءاللہ. میں نے ایسا نہیں کہا. میں نے کہا نہ یہ کم بخت کچھ کر رہا ہے, کوئی ہلے جلے کچھ, چلو پھر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو. آپ کو پتا ہے آج نہیں تو کل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا یہ, تو چلو اب میں تعاون کر دیتا ہوں. اپنی ذمہ داری تو یہ پوری نہیں کر رہا, پڑا رہتا ہے پوستیوں کی طرح. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میں نے کہا اس کی شادی نہیں کرانا, پچھتاؤ گے, اگلے کی زندگی بھی تباہ ہوگی جو آئے گی. کہہ رہے نہیں یار اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا نکاح کے بعد. میں نے کہا اللہ نے اگر نہیں چاہا تو پھر تجھے پتا ہے کہ اللہ کیا چاہے گا. یہ بہت لوگ بولتے ہیں اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. ابے اللہ نے چاہا تو ہو تو جائے گا یقیناً, لیکن آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ اللہ یہ چاہے گا بھی؟ اللہ نے نہیں چاہا تو کیا ہوگا؟ تم نظر سے نظر ملاتے تو, بات کرتے نہ مسکراتے تو, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آنا جانا تھا آتے جاتے تو. آگے ہے یہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں, تم بلاتے اور ہم نہ آتے تو. اس شعر کا اس سے تعلق نہیں, صرف تو پہ میں نے سنا ہے. یہ جو میں نے بیان میں تو کا لفظ استعمال کیا نا, اس مجھے یہ شعر یاد. وہ کہتے ہیں بھائی وہ بچہ جو ہے نا ماشاءاللہ وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا, اللہ پہ توکل کر رہا ہوں نکاح میں. میں نے کہا بھائی جان ایسا توکل جائز, بولو توکل وہ کرے گا جو محنت کر رہا ہو, اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو. پھر اس میں کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے, چلو یار میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی, کچھ کام کون کرے گا, کچھ اللہ برکت دے دے گا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا, بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ہے, کر دی شادی, اس کے بعد جو بیڑا غرق ہوا ہے بہوؤں کا, وہ اور پوستی بن کے بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں اب اس چکر میں ہم کما لیتے کہ شادی ابا نے کر دی, بچے اسپیڈ سے کیا ہو رہے ہیں, اب بیان میرا نا لگا کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. مفتی صاحب نے کہا 16 17 18 یہ رپورٹیں چل رہی ہیں. خرچہ کس پہ آ رہا ہے, دادا پہ. بولے کم بخت. اور پھر دادا کو یہ بھی امید نہیں ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر کچھ کما لیں گے. کو پتا ہے جیسا باپ ہے بچے بھی, پروڈکٹ بھی ویسی آئے گی مارکیٹ میں. یہ بے موقع توکل ہے, بے موقع لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بھئی اللہ نے چاہا. ایک صاحب آئے, ان کا داماد ان کی بیٹی کو 30 سال سے ستا رہا ہے اور بیٹی بالکل ہو گئی پاگل, دماغی توازن ہو گیا اس کا خراب. 30 سال بعد مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں داماد سے ڈیورس لینا چاہ رہا ہوں, ابھی بھی مجھے کانفیڈنس اس میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوں. میں نے کہا تھوڑا اور لیٹ آ جاتے. کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ کہ ہماری سوسائٹی میں طلاق کا رواج نہیں ہے, تو ہم نے سوچا داماد جب پتا چلا بہت خراب ہے اور یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے, لڑکیوں میں انوالو ہے اور نان نفقہ نہیں دے رہا, تو ہم نے کہا بھائی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, بڑے بڑے پتھر دل اللہ دعاؤں کے ذریعے سے چینج کر دیتا ہے, تو ہم اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں. بیٹی کو بھی ہم نے سمجھایا, ہم نے دعا مانگتے رہے, پھر یہ کیا, پھر یہ وظیفہ پڑھا, پھر یہ پڑھی, پھر ہمیں لگا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن پھر ہمیں خیال آیا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, اور بالآخر بیٹی کا ہو گیا بیڑا دماغ ہی خراب ہو گیا. بھائی جان اللہ میاں کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, 100% درست. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو, قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ علیحدگی اختیار کرو. جس اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں, اسی اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو تو کیا کر لو, وہیں یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتی. علیحدگی اختیار کرو گے اللہ دونوں کو غنی کر دے گا, ٹینشن نہ لو اس کی. طلاق بری چیز ہے لیکن ایسی شدید مجبوری میں تو اچھی چیز ہے, یہ بھی تو اللہ نے ہی کہا ہے. پھر جب آپ علیحدگی کا سوچتے, پھر آپ کو خیال آتا دوبارہ شادی کیسے ہوگی, تو پھر سوچتے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یہ اس موقع پہ سوچنے کا جملہ تھا. یہ علماء نے لکھا ہے بعض صورتوں میں ڈیورس واجب ہے, طلاق نہیں دیتا کوئی یا نہیں لیتی عورت تو گناہگار ہوگی. ایسا نہ ہو کہ فری میں بلا وجہ یہ کام شروع کر دیں. جب یہ کنڈیشن ہو کہ مار دھاڑ سے ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہوں, خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہوں, تو اسلام کیا کہتا ہے, علیحدگی اختیار کرو, چپکا کے نہیں رکھو ایک دوسرے کے ساتھ. ایک خاتون نے کہا میری شادی ہو گئی, ایک ہفتے کے بعد پتا چلا کہ جی بندہ بالکل اولاد ہی نہیں ہو سکتی, بالکل نامرد ہے. میں نے صبر کیا, کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے, اللہ ہے. اور اس صبر کا مجھے یہ صلہ ملا کہ 20-25 سال میں نے اس شوہر کے ساتھ گزارا کیا, نہ اولاد نہ کوئی ڈیزائرز پوری کر سکتا ہے وہ, لیکن اب وہ مجھے پہ شک کرنے لگا ہے کہ یہ اتنی پاک دامنی کے ساتھ میرے ساتھ رہ رہی ہے تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. کہتی مجھے یہ وفا کا صلہ ملا. میں نے کہا آپ نے جو صبر کے فضائل سنے ہوئے تھے نا وہ اس موقع کے نہیں تھے, اس موقع کے ہی نہیں تھے. وہ شادی جب ایک بندے نے دھوکہ دیا ہے, آپ کو بتایا نہیں کہ اتنی بڑی بیماری ہے, پیسوں میں دھوکہ دے دے چل جاتا ہے, عمر کا دھوکہ دے دے, تھا 40 کا بتایا 30 کا, چل جائے گا. پتھر سے تھوڑی شادی ہوتی ہے, کسی دیوار سے تھوڑی شادی ہوتی ہے. نکاح کا تو بنیادی مقصد ہی اولاد ہے. اس معاملے میں جب دھوکہ دے دیا, ایک دھوکے باز کے ساتھ وفا کر رہی ہو آپ, بیڑا غرق کر دیا پوری زندگی اپنی, اور اب 30 سال کے بعد طلاق لے کے کہاں جائے گی وہ. یہ ہے ہمارے دینداروں کے غلط کانسیپٹ.
कॉन्सेप्ट नहीं आ रही खोपड़ी शरीफ में बात, भाईजान क्या हो गया, समझ में आ रही है बात? तो फर्जी चीजें की हुई हैं। और एक गलत कॉन्सेप्ट है, दीनदारों के पास पैसा अच्छा नहीं लगता लोगों को, ये तो बहुत बड़ा मसला है। जैसे पैसे सेकुलर तबके कहती कि तू खोपड़ी आउट हो गई ना पैसे से, उसके यहाँ तो सब कुछ क्या है, पैसा है। ऐसे ही हमारे यहाँ दीनदारी और बुजुर्गी का मयार ये कि फटे पुराने कपड़े पहने और नाड़ा लटक रहा हो उसमें से। क्योंकि जब मैं बाइक पे फटपटी बाइक पे जाता था, लोग कहते थे हजरत क्या, हजरत को अल्लाह ने मकाम अता फरमा। अब मैं रीवो में जा रहा हूँ तो लोग कहते हैं इसको देखो यार बदल गया, बंदा क्या बदल गया। वो बात नहीं रही, रूहानियत खत्म। रीवो का रूहानियत से क्या ताल्लुक है अल्लाह के बंदे? कौन सी हदीस में लिखा हुआ है ये सेल्फियां ले रहे हैं? सेल्फी लेने का इससे क्या ताल्लुक है भाई? एक साहब ने लिखा हमारे मदरसे के तालिब इल्म कि मैं इस मुफ्ती के बयान पहले बहुत शौक से सुनता था, पहले ये सादा था, पता नहीं क्या मतलब था, शायद नाड़ा लटक रहा होगा, क्या होगा। मेरे तो हमेशा से यही सफेद लिबास रहा है, 25-30 साल 95 से लेके अब तक मैं सफेद कपड़े ही पहन रहा हूँ। घर वाले कभी कोई कलर रंगीन पहना दें जबरदस्ती तो एक अलग बात है, वरना यही डिजाइन, यही कॉलर और ये, इसके अलावा कुछ नहीं पहना हमने। और क्या सादगी चाहिए मेरे भाई? तुम्हें वो नाड़ा लटकना ही रह गया कि हजरत इतने सीधे उनके ज़ारमल लटक रहा होता है, इतने सादा। क्या तुम्हें लेना देना यार? एक बंदा अगर रीवो में बैठ गया तो क्या हो गया इससे यार? क्यों फजूल? ये अच्छे दीनदार लोगों के कमेंट्स होते हैं नीचे, ये भी एक दिमाग है। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो बहुत सादा थी। देखो हमारे नबी की जिंदगी में तो फिर सफेद कपड़े भी नहीं थे। अगर नबी की जिंदगी को फॉलो करना है तो उसमें फिर जौ की रोटी है, गंदम की रोटी बोलो नहीं है। फिर तो उलमा को चाहिए कि एक टाइम जौ की रोटी खाएं बस। फिर उसमें एक लुंगी है, कभी ऊपर की चादर थी कभी नहीं थी। विदाउट कमीज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूमते थे, इसलिए कि कपड़ा ही नहीं था। फिर तो अगला बयान मेरा धोती पहन के होगा, विदाउट बनियान। फिर देखता हूँ ऐसी सादगी आप अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। फिर 40 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था, फिर ये वाली जिंदगी है 40 दिन। फिर आप भी कभी घर में हम चूल्हा नहीं जले, कोई टिकेगा घर में? अब तो 4 की बातें कर रहा होता हूँ, उसके बाद एक भी नहीं होगा घर में। ओ भाई वो जो नबी की जिंदगी थी ना, ये सादगी वाली की, एक लुंगी है, ऊपर पहनने की कमीज भी गुर्बत थी, मस्कनत थी, ये नबी की इख्तियारी थी। इसमें नबी ने हमें अपने आप को फॉलो करने का हुक्म नहीं दिया। अगर फॉलो करने का हुक्म दिया होता तो हजरत उस्मान और अब्दुर्रहमान बिन औफ की भी ये जिंदगी होती। उनकी तो बड़ी लग्जरी जिंदगी थी। हजरत उस्मान के ऊंट तिजारती एक दफा मदीना में आए हैं ना, तो मदीना की जमीन हिलने लगी। पता चला कि सैकड़ों ऊंट माल से भरे हुए मदीना में आ रहे हैं। ऊंट का चगासा वजन होता है, जब सैकड़ों ऊंट लदे हुए आ रहे होते हैं, पता चल गुबार से और उसकी शान और शौकत से पता चला कि किसका तिजारती काफिला आ रहा है, उस्मान का। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ लें। हमारे नबी ने तो उनको मना नहीं किया। कि हमारे नबी का फकर इख्तियारी था, अल्लाह ने आपका मिजाज ऐसा बनाया था। इसमें बहुत सारी हिकमतें थी। वो हिकमतें क्या थी इस पर मैं कई दफा बयान कर चुका हूं, अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी तो अल्लाह के पैगंबर थे ना, कितना बड़ा आलीशान तख्त था उनका, कैसा आलीशान ताज था उनका। हमारे आज के ये सूफी टाइप के, जो जाहिल टाइप के सूफी हैं, ये उस दौर में होते, हजरत सुलेमान के पास आके कहते कि आपकी तो स्टाइल ही अलग है, आपका तो ये तो बुजुर्गों का स्टाइल ये होता ही नहीं। आपका तो लश्कर देखो और लग्जरी जिंदगी देखो, आपका तो तख्त इतना बड़ा आलीशान तख्त था। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक छपड़ा भी तो बनवा सकते थे ना बैठने के लिए, एक मंजी होती, उस पे सुलेमान अलैहिस्सलाम आके बैठ जाते, दरबार वहां भी लग जाता। अरे मंजी नहीं होती जिसमें नीचे से भी हवा लगती है, बेड में ना नीचे से हवा नहीं लगती, मंजी में फायदा होता है कि नीचे से भी हवा लगती है, उसमें ज्यादा सुकून की नींद आती है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे भी तख्त लगा सकते थे कि चारपाई होती है वो जो खजूर के पत्तों वाली, उस पे बैठते। हमारे नबी का तख्त तो यही था भाई। हमारे नबी ज्यादा बड़े बादशाह थे सुलेमान अलैहिस्सलाम से, लेकिन तख्त कैसा था? एक बोरिया चिटाई जिसमें निशान पड़ जाते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के महबूब पैगंबर, लेकिन उनका अंदाज कैसा था? इतना आलीशान तख्त, मलका सबा देख के होश उड़ गए, हीरे जवाहरात जड़े हुए उसमें। अब कोई कहता है ये बुजुर्ग हैं, इनका अंदाज तो देखो। और बात का अंदाज भी वही था। हुदहुद मार्केट से शॉर्ट हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया विदाउट परमिशन ये मार्केट से शॉर्ट क्यों हुआ है? जब आएगा, अगर इसने माकूल रीजन पेश नहीं की, उसको मैं सजा दूंगा या उसको ज़बह कर डालूंगा मैं।